السلام علیکم۔ یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں اور اس کا انکار کیا جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے تو تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں؟ اور پھر کیا یہ بھی قرآن میں حکم ہے کہ اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے فتح ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے اور ہم نے تمہیں بچایا تھا مسلمانوں سے؟ پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا اس کا حکم اللہ قیامت کے دن ہی کرے گا؟ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس کے مطابق بتاؤں گا، اور آخر میں اس بات کی وضاحت کر دوں گا کہ آیتیں کس طرح ہر وقت ہر دور میں قابل اتباع رہتی ہے۔ تو اس کے لیے سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 140 اور 141 یعنی 4 کی 140 اور 141، اور تحقیق اللہ کتاب قرآن میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہاں تک کہ وہ مشغول ہوں اس کے سوا کسی اور بات میں۔ یقیناً اس صورت میں تم ان جیسے ہوگے، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ۔ جو لوگ تکتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارا، پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو، فتح ہو، تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے اور ہم نے تمہیں بچایا تھا مسلمانوں سے؟ سو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر راہ غلبہ۔ یہ ہے وہ مرویجہ ترجمہ جو تقریباً تمام فرقوں میں اس جیسا ہی موجود ہے۔ کسی بھی فقہ والے کا، کسی بھی تفرقے باز کا کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، تقریباً سب کا یہی حال ہے، چاہے وہ حنفی، شافعی اور حنبلی اور مالکی ہوں، یا وہ اہل تشیع ہوں، جعفری اور دیگر اثنا عشری وغیرہ، جو کوئی بھی ہو، چاہے آپ اس میں پرویز صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں یا قادیانی کا ترجمہ اٹھا لیں، کوئی خاص فرق نہیں ملے گا چند الفاظوں کے علاوہ۔ آئیے دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، کیا واقعی جو ترجمہ لکھا ہے اس کے مطابق یہ سوالات بن رہے ہیں اور اسی طرح واضح بھی ہے؟ تو پھر یہ کیا چیز ہے کہ کیا اللہ کبھی مومنوں کو فتح دیتا ہے، کبھی کافروں کو فتح دیتا ہے، یعنی بغیر کسی عمل اور کردار کو دیکھے اسی طرح سے ہوتا ہے؟ اس کا کوئی اصول ہے؟ تو میں بحث میں نہیں الجھوں گا ورنہ وقت کافی طویل لگ جائے گا۔ آئیے اس کے فہم کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقد اور یقینی، نزلہ سامنے لایا یا اتار چکا، علیکم تم پر، فی الکتاب الکتاب میں، ان اذا یہ کہ جب، سمعتم تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، یکفر بہا انکار کیا جاتا ہے اس کا، ویستہزأ بہا اور یا یہ کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا بس نہیں تم بیٹھے رہو، معہم ان کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ، یخوضوا اب یہاں انہوں نے مشغول ہو لکھا ہے لیکن مشغول کے بجائے یخوضوا گہرائی میں جانا، ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا غور و خوض، تو یہ خے واو ذات جو اس کا مادہ ہے، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ گہرائی سے سوچ رہے ہیں، تو یہاں تک کہ وہ گہرائی میں اتر جائیں، فی حدیث باتوں میں، غیر ہی اس کے علاوہ سے، انکم بے شک تم، اذم مثلہم جب ان جیسے ہی ہوگے یا ان کی ہی مثال ہوگے، ان اللہ بے شک اللہ، جامع المنافقین جمع کرے گا اپنا راستہ کھلا رکھنے والوں کو، والکافرین اور انکار کرنے والوں کو، فی جہنم بدحالی میں، جميعا اکٹھے، الذین یتربصون یہ پہلے ہی بتا چکا کہ جب چھوٹا سا نون آ جاتا ہے تو یہ پہلی آیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بات اس تسلسل چل رہی ہے، تو یہ ایسے افراد جو اپنا راستہ کھلا رکھتے اور انکار کرنے والے ہوتے ہیں، یتربصون جب وہ اس کا انتظار کرتے ہیں،
تو ربس جو ہے وہ انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے جب کوئی کام کر کے اس کے نتیجے کا انتظار کیا جائے. تو وہ لوگ جب نتائج کا انتظار کرتے ہیں بیکم تم کو، فَإِنْ كَانَ پس اگر ہے، لکم تمہارے لیے، فتح من اللہ اللہ سے کھل جانا ہے، قالوا وہ یہ کہتے ہیں، الم نکم معکم کیا نہیں ہم ہیں تمہارے ساتھ، وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے، للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے، نصیب کوئی حصہ ہے، قالوا وہ یہ کہتے ہیں، الم کیا نہیں، نستحوذ اب انہوں نے اس کا کر دیا ہے غالب نہیں آئے تھے، جبکہ اس میں ہے واو زال مادہ ہے اور نون لگ گیا ہم کے لیے، سین لگا جلدی کے لیے، جبکہ تے تم، تو یہ جو نستحوذ ہے اس کے معنی ہوگا ہم نے تم پر گھیرا نہیں ڈالا، علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم نے تمہیں منع کیا، من المؤمنین ماننے والوں سے، فاللہ پس اللہ، یحکم وہ حکم کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قائم ہونے والے دورانی کو، ولن یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ، للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے، علی المؤمنین ماننے والوں پر، سبیلا کوئی راستہ، کوئی ایک راستہ. تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ. اب آئیے میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل اتباع ہوتی ہے. اور یقینی الکتاب میں تم پر نازل کیا گیا ہے یہ کہ جب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جانا اور اس کا مذاق اڑانا سنو، پس تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھے رہو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ سے باتوں میں گہرائی میں الجھ جائیں. بے شک جب تم بھی ان جیسے ہوگے، بے شک اللہ اپنا راستہ کھلا رکھنے والوں اور انکار کرنے والوں کو اکٹھے بدحالی میں جمع کرے گا. ایسے لوگ تم پر نتائج کا انتظار کرتے ہیں، بس اگر تمہارے لیے اللہ سے کھل جانا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اور اگر انکار کرنے والوں کے لیے حصہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر گھیرا نہیں ڈالا اور ہم نے تمہیں ماننے والوں سے منع کیا. بس قائم ہونے والے دورانیے کو تمہارے درمیان اللہ یہ حکم کرے گا، اور ہرگز ماننے والوں پر کوئی ایک راستہ انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نہیں بنائے گا. یہ تھا اس کا رواں ترجمہ. اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ آیتیں کس طرح پہلے بھی قابل ہدایت تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. سب سے پہلے جو اللہ بتا رہا ہے کہ یقینی الکتاب میں تم پر یہ سامنے لے آئے یا تم پر نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتیں سنو، یہ کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو بس تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھے رہو. یعنی جہاں کہیں بھی یہ آپ دیکھیں کہ یقینی سی بات ہے اللہ نے تو الکتاب نازل کیا، الکتاب آپ کے سامنے لے آیا. اب جب تم یہ سن رہے ہو کہ اللہ کی آیتوں کا وہاں انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انکار سیدھی سی بات ہے کہ جو حکم سامنے آ رہا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، یہ تو یکفر ہے. اور وَيَسْتَهْزَؤُ یعنی اس کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا. تو بعض لوگ جیسے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی بات ہو سکتی ہے، کہ اللہ ایسا کہہ سکتا ہے. تو یہ جو خاص طور پر آج کے ملحدین ہیں، یہ استہزاء ہی کرتے ہیں، آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بجائے اس کو سمجھنے کے کہ واقعی اللہ کی بات ہے بھی یا نہیں. مترجموں پر غور کر کے آیتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مذاق اڑائے یا انکار کرے تو ان کے ساتھ تم نہیں بیٹھے رہنا. کب تک؟ یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی بات کی گہرائی میں چلے جائیں. وہ اللہ کی آیتوں کی گہرائی دیکھتے ہوئے اس کے احکامات کا مذاق اڑائیں اور اس کا انکار کریں کہ اللہ کی بات ہو ہی نہیں سکتی، نہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. تو آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے رہیں جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات کی گہرائی میں الجھ جائیں. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک تم جب ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، اگر تم بھی وہاں بیٹھے رہے، تم ان کو جواب نہیں دے سکتے ہو، تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو، یا ذہنی صلاحیت یا علمی قابلیت نہیں ہونے کے باعث
جب آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں، آپ بھلے کڑ کر وہاں بیٹھے رہیں اور آپ کچھ بول نہ سکیں، تو گویا ان کا ساتھ دینے ہو جائے گا. تو جب آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، آپ ان جیسے ہی انہی کی مثال ہو جائیں گے، ان جیسے ہی ہو جائیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ اپنا راستہ کھلا رکھنے والے اور انکار کرنے والوں کو اکٹھے بدحالی میں جمع کرے گا. تو جو لوگ اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں سوچ سمجھ کر ہی، یہ جو عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ملحد کے خلاف کہتے ہیں، جبکہ ملحدین تو ان نام نہاد مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں، کم از کم سوچتے تو ہیں، غور و فکر تو کرتے ہیں. عقل کی بنیاد پر وہ مذاق اڑاتے ہیں، عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کرتے ہیں. اگر ان کی بات سمجھ میں آ جائے تو وہ ماننے والے بھی بن جائیں. لیکن بات یہی ہے کہ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فتنہ انگیزی کے طور پر نہیں آتے ہیں، وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ سمجھنے میں کہاں غلطی ہو رہی ہے. اگر عقلی پیمانے پر کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو وہ مترجم کی غلطی ہو سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ مترجم کی غلطی کو کہیں، اللہ کو ہی غلط مان لیتے ہیں اور اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ نے ہی حکم دے رکھا ہے کہ جہاں بھی ایسی بات ہو رہی ہو کہ جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو آپ وہاں نہیں بیٹھیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات کی گہرائی میں الجھ جائیں. اور اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح سے بیٹھے رہیں گے تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اور بے شک اللہ جو اپنا راستہ کھلا رکھنے والے اور انکار کرنے والوں کو بدحالی میں اکٹھے جمع کرے گا. یہ دونوں ہی بدحالی میں ہوتے ہیں، خوشحالی میں نہیں جا سکتے. یہ کتنے ہی دولت مند ہو جائیں، با اختیار ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ بدحالی کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. ان کو امن مہیا نہیں ہوتا ہے، اندر سے خوف کا شکار رہتے ہیں. آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ ایسے لوگ، یعنی یہ لوگ جو اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، تو یہ تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم عمل کر کے کیا نتائج حاصل کر رہے ہو. تو جو لوگ خالص اللہ کی بات کرتے ہیں وہ اس کی طرف انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب جواب نہیں ہوتا ہے. عقلی بنیاد پر جب ان کو اللہ کی آیتوں کو کھول کر بتایا جائے کہ جو تم سمجھ رہے وہ سمجھنا غلطی، اللہ کی حقیقی بات تو یہ ہے، تو پھر وہ لوگ انتظار کرتے ہیں. تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو یہاں پھر آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ پس اگر تمہارے لیے اللہ سے کھل جانا ہے، یعنی تم اپنے لیے اللہ سے باتوں کو کھول دے رہے ہو، فتح کہتے ہیں کھلنے کو. تو یہ جو فتح لفظ ہے یہ کھل جانے کے لیے، کسی کو فتح کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی جنگ کر رہے کہ یہاں فتح چاہیے یا ناکامی چاہیے یا کامیابی چاہیے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو اگر تمہارے لیے اللہ سے کھلنا ہے، کیونکہ اللہ کسی کو جنگ میں کامیاب یا ناکام نہیں کرتا ہے، آپ کے اعمال کے مطابق نتائج آتے ہیں، یہ اللہ پر الزام تراشی ہو جاتی ہے. تو یہ ایسے افراد جو اپنا راستہ کھلا رکھتے اور انکار کرتے ہیں، وہ تم کو دیکھ رہے ہوتے، تمہارے عمل کو دیکھتے اس کے نتائج کا انتظار کرتے ہیں. اگر تمہارے لیے اللہ سے سب کچھ کھل جاتا ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے. جب ہمیں تمہاری بات پتہ لگی کہ واقعی یہ تو بات اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہے، تو ہم بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہم تمہارے ساتھ ہو گئے. تو یہ ملحدوں کی خاص پہچان ہے کہ ویسے تو مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لیکن جب کوئی خالصتاً اللہ کی بات کو سمجھانے والا دلیل کی بنیاد پر آ جائے اور ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں نتائج کا انتظار، اچھا نتیجہ آ گیا، کھل گیا سب کچھ اللہ سے، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اور اگر نہیں کھلتا ہے، انکار کرنے والوں کے لیے یہ حصہ ہے، کیونکہ انکار کرنے والے دلائل میں زیادہ مضبوط ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتا، اس کا مذاق اڑانا بھی نہیں چاہتا، لیکن اس کی علمی صلاحیت اتنی کم ہے، علمی قابلیت اتنی کم ہے کہ وہ ان کو جواب نہیں دے پا رہا ہے، تو پھر یہ ایک انکار کرنے والوں کے حصے میں آ جاتا ہے. تو اس وقت وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قالوا الم نستحوذ علیکم، تو وہ یہ پھر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر گھیرا نہیں ڈالا تھا؟ ہم نے تم کو گھیرا ہوا نہیں تھا، تم پر ہم نے گھیرا ڈال رکھا تھا، ہر بات سے تمہیں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ایسا نہیں، اللہ کی بات ہے ہی نہیں، یہ ایسا ہے ہی نہیں. اور پھر وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ماننے والوں سے تمہیں منع بھی کرتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس نہیں جانا، تم بھی بگڑ جاؤ گے، تمہاری بھی عقل ٹھکانے لگ جائے گی، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ماننے والے بن جاؤ، ان سے الگ ہٹ کر رہنا. اور یہ ماننے والوں کا ہی گھیراؤ کرتے ہیں، ماننے والوں کو ہر طرف سے گھیر لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح بھی دب جائے اور ان کا جواب نہ دے سکے، اور وہ ماننے والوں سے ملنے سے بھی منع کرتے ہیں. تو اب
اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ ان کے درمیان قائم ہونے والے دورانیے کو حکم کرے گا۔ اللہ نے ابھی آپ کو آزاد چھوڑا ہے، اللہ نے راہ بتا دیے اور آپ کو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے خود مختار بنا ہے کہ آپ چاہیں تو مان لیں اور چاہیں تو نہ مانیں۔ اسی بات کا حساب کتاب ہے۔ اگر سب کچھ اللہ کی خواہش کے مطابق ہی ہو رہا ہوتا اور اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہوا ہوتا تو پھر کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی کو کوئی سزا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ تو اللہ کی منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ تو ایسا ہے ہی نہیں، تو اللہ جو ہے وہ فیصلہ یوم القیامہ میں ہی کرے گا، یہاں نہیں کر رہا ہے۔ یہاں ٹھیک ہے مکافات عمل کے تحت کچھ نتائج مل جاتے ہیں، لیکن مکمل نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ مکمل نتیجہ اللہ جو فیصلہ کرے، جو حکم کرے گا، وہ یوم القیامہ میں ہی کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ سے انکار کرنے والوں کے لیے ماننے والوں پر کوئی راہ نہیں بنے گا۔ یعنی اللہ ایسا کوئی راستہ نہیں بنا رہا، اللہ ایسی کوئی راہ نہیں نکال رہا ہے کہ ماننے والوں پر انکار کرنے والوں کے لیے کچھ بن جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ انکار کرنے والوں کے لیے بھی کوئی ایسا راستہ نہیں بناتا ہے کہ وہ دنیا میں جلنا شروع ہو جائیں، نہ اللہ ماننے والوں پر ایسا کوئی راستہ بناتا ہے کہ وہ ایک دم سے غالب آ جائیں اور سب کچھ اس کو مسلط کروا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو بااختیار بنایا اور وہ اپنے اختیار کے مطابق جو چاہے وہ فیصلہ کرے اور اسی فیصلے کے مطابق وہ اپنا عمل کرے، اور اس عمل کے نتائج کے مطابق آپ کو یوم القیامہ میں نتیجہ دیا جائے گا۔ وہیں آپ کا اصل فیصلہ ہوگا، دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ تمام بات کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔